ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، اللہ کے نبی جنازے میں گئے ہوئے تھے اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا تھا اور اللہ کے پیارے حبیب قبر کے ایک سائیڈ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ غور کر رہے تھے، اس عذاب قبر کے بارے میں سوچ رہے تھے، اس قبر کی زندگی کے بارے میں آپ سوچ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ نے روتے ہوئے اپنے صحابہ سے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیو اس قبر میں تم کو بھی آنا ہے، اس قبر میں آنے کی تیاری کرو۔ ہتھیا دیارہ والو، دنیا میں آپ نے بڑی پراپرٹی بنا لی ہوگی، بڑی زمین و جائیداد آپ نے بنا لی ہوگی، بڑی دولت آپ نے اکٹھا کر لی ہوگی، مگر جانا تو ایک ہم سب کو قبر میں ہے۔ اس قبر میں 2 گز زمین سے زیادہ ہم کو ملنے والا نہیں ہے۔ اس قبر میں نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا۔ اس قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، اگر قبر کے بارے میں ہم سوچ لیں تو شاید دنیا کی چیزیں ہمیں مزہ دینا بند کر دیں، دنیا کی لذتیں ہمارے لیے حرام ہو جائیں۔ قبر کے بارے میں سوچا کرو میرے بھائی۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو زار و عذاب ہونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی، جنت کی بات آتی ہے آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا کہ ہاں، میں قبر کو دیکھ کر کے اس لیے رونے لگتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے قبر کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی قبر کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ اب ذرا ہم سب جائزہ لیں، آج ہم کتنی قبر کو دیکھ کے روتے ہیں، ہم کب قبرستان پر جا کر کے روتے ہیں؟ ہمیں تو قبرستان پر بھی ہنسی آتی ہے، ہمیں تو قبرستان پر بھی جا کے مزہ آتا ہے۔ میں نے تو ایسے قبرستان بھی دیکھے ہیں کہ قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ شراب پی رہے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیل رہے ہیں، قبرستان پر بیٹھ کر کے موبائل پر کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر امراء، بڑے بڑے دنیا میں اپنے آپ کو اپنی طاقت کا پرچار کرنے والے آج بھی قبرستان میں مرے پڑے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے جو ہمیں یہ سبق دے رہی ہے مٹے نامور، مٹے نامور کیسے اور ان کے نام و نشان کیسے مٹے اہل شان کیسے کس طریقے کے بڑے بڑے شان والے قبر میں منو مٹی نیچے دفن ہو گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی قبرستان کو دیکھ کر اور قبر کو دیکھ کر کے روئے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آیا تھا۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے جب آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، سورہ مائدہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا، اے اللہ تجھ سے کون حساب لینے والا ہے؟ تو تو بڑا طاقت والا ہے، تو تو بڑا حکمت والا ہے، تو جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے پکڑ دے، کون تجھ سے حساب لینے والا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ راج بڑا محمد الفاظ راج بڑا لے کے جائیے نہیں آ جاؤ راج بڑا ایک بڑا چھلے اس کو سامنے کر دیجئے 3-4 বছর কাল তাড়াতাড়ি সাইডে নিয়ে যান স্টেজে আছে রাজ বড়া ছেলে এন্ড বিয়াপুর আপনারা তাড়াতাড়ি এসে স্টেজ থেকে নিয়ে যান। آپ غور کیجئے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں اور سورہ ابراہیم کی آیت آپ پڑھتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم۔ اے اللہ، جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا۔ اللہ کے نبی نے ابراہیم کی دعا کو بھی دیکھ لیا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور رو کر کے کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے
अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और आकर के सवाल करते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत के अंजाम के बारे में सोच करके रो रहा हूँ, मैं ये सोच करके रो रहा हूँ कि आखिरत में मेरी उम्मत का अंजाम क्या होगा। अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए अपने नबी को ये पैगाम भेजा, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका, ऐ नबी हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आप परेशान ना हो, आपकी उम्मत का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आपकी उम्मत तौहीद पर रहेगी, आपकी उम्मत ईमान पर रहेगी, ऐ नबी हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लिए হোসেন সালেফিকে স্টেজে নিয়ে আসেন যাদেরকে দায়িত্ব আছে, আর যারা মোটরসাইকেল স্টেজে যারাকে জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে ওনাকে অনুরোধ, অনেক লোক বাড়িতে যাওয়ার জন্য বের হয়ে পড়েছে, তা আপনারা মোটরসাইকেল স্টেজে যান, যাকে মোটরসাইকেল স্টেজে জিম্মেদারি দেওয়ানো আছে তাদেরকে অনুরোধ কি আপনারা মোটরসাইকেল স্টেজে যান। যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তাকে আপনারা ক্লিয়ার করেন, পিছে থেকে আসার জন্য লোকের অসুবিধা, এদিকে যারা 20 রাস্তা আছেন ওনাকে অনুরোধ कि আপনারা রাস্তাকে ক্লিয়ার করেন। बस आखिरी पॉइंट पर हम बात करके बात खत्म करेंगे। इस हदीस में हमने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के बारे में सोच करते हैं। और मुझे शायर का वो शेर याद आता है, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। हमारा नबी हमारे लिए रो रहा है मेरे भाई, हमारे नबी की आंखें हमारे लिए भीग रही हैं, और हम इतने बड़े नाशुक्रे हैं और इतने बड़े बेईमान हैं और इतने बड़े बेवफा हैं कि उस नबी की सुन्नतों को आज ठुकरा रहे हैं, उस नबी के सीरत को आज हमने ठुकराया, उस नबी के शरीयत से आज हमने मुंह फेर लिया। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी अगर रातों को रोए हैं तो हमारे और आपके लिए रोए हैं और हमारे अंजाम के बारे में सोच के रोए हैं। और कल कयामत के दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी जान की पड़ी है, ईसा अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी फिक्र है, आदम अलैहिस्सलाम कह देंगे मुझे अपनी फिक्र है, तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी और आपकी फिक्र करेंगे और अल्लाह की बारगाह में सज्जा करेंगे और उसके बाद अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी की आंखों से आंसू कभी नहीं गिरे। और एक आखिरी वाक़या भी सुन लीजिए, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू तब भी निकले थे जब आपने अपने बेटे की लाश को अपने हाथों में उठाया। बुखारी के अल्फाज हैं, आपका बेटा जो हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ था नाम इब्राहिम था। अरब के दस्तूर के मुताबिक देहात में उसको दूध पीने के लिए भेजा गया था। आपका वो बेटा बीमार हो जाता है और आपको बताया गया कि आपका बेटा बहुत बीमार है, जल्दी से चले आइए। आप साहबे किराम को लेकर के जाते हैं और इब्राहिम को अपने हाथों में लेते हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आखिरी सांसें चल रही हैं, अल्लाह के नबी का बेटा आपकी आंखों के सामने बिछड़ रहा है और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपने फरमाया कि हाँ ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु फी क़ुलूबि इबादिही। ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, क्या मैं एक नबी हूँ, मैं एक रसूल हूँ, क्या मैं एक बाप नहीं हूँ? ये बाप के आंसू हैं जो बेटे के लिए निकल रहे हैं। मैं अपने बेटे के दुख में रो रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू मेरे बेटे के लिए निकल रहे हैं। आपके सामने आपका बेटा दुनिया से जा रहा है और आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप ये फरमाते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। ऐ इब्राहिम, ऐ मेरे बच्चे, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरा बाप रो रहा है, मगर तेरा बाप आज अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरे जाने से तेरा बाप गमगीन है। बेटे के मरने पर नबी की आंखों से आंसू आए थे। आज 1400 साल बाद मुहर्रम के महीने में उसी नबी के नवासे की शहादत का कब मनाया जाता है? तालियां
सीने पीटे जाते हैं, अंगारों पे लोग चलते हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, काले कपड़े लोग पहनते हैं, गोश्त नहीं बनाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने न खुशी के मौके पर हमें अंधेरे में रखा है, न गम के मौके पर हमें अंधेरे में रखा है। अगर हमारे ऊपर कोई गम आ जाए, कोई हादसा हो जाए, हमारे बच्चे का इंतकाल हो जाए, हमारे किसी अजीज का इंतकाल हो जाए, अपने नबी का तरीका हम याद रख लें। हमारे नबी ने अपने बेटे के मरने पर क्या किया था? आपने कोई मातम नहीं किया, कोई कपड़ा नहीं फाड़ा, बल्कि बड़े सब्र के साथ आपने कहा कि ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। यहाँ पर भी मेरे नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। और दूसरी रिवायत बुखारी के अंदर हमें यह भी मिलती है, जब अल्लाह के नबी के पास ये पैगाम आया कि आपका कोई नवासा है, आपका कोई नवासा है, उसका आखिरी टाइम है, वो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा है, आपने अपनी बेटी के पास पैगाम भिजवाया कि जाओ मेरी बेटी से कह दो, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा आता, अल्लाह जो चाहे दे दे, जो चाहे ले ले, जाओ मेरी बेटी से कहो सब्र से काम ले। बेटी ने फिर बुलबुलवाया, अब्बा जान आप आइए। अल्लाह के नबी गए, नवासे को आपने हाथ में लिया, व नफ्सुहु यतदाक़उ, और बच्चा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत साद इब्न उबादा ने कहा, देखा अल्लाह के नबी रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। हजरत साद इब्न उबादा ने कहा, अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं? आपने कहा कि हाँ है साद, मेरा नवासा जा रहा है, उस नवासे से जो मोहब्बत और रहमत है, उस रहमत की ये निशानी है। मेरे भाइयों, नबी अकरम अपने अजीजों की मौत पर भी रोए थे। हजरत हमजा की जब कटी फटी लाश आई थी ग़ज़वे उहद में, अल्लाह के नबी ने देखा अंसार के जितने लोग ग़ज़वे उहद में शहीद हुए थे, उनके ऊपर रोने वाली कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई माँ है, लेकिन जब हमजा की कटी फटी लाश आई थी, हमजा के ऊपर रोने वाली कोई औरत नहीं थी। अल्लाह के नबी ने उस मौके पर कहा था कि आज हमजा वो इंसान है, ला बवाकी लहू, जिसके लिए मदीना में कोई रोने वाली औरत नहीं है, जिसके कान काट लिए गए, जिसका कलेजा निकाल लिया गया, जिसकी लाश की बेहुरमती की गई, मेरे चचा हमजा के लिए आज कोई रोने वाला नहीं है। उस मौके पर भी अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहे थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की सीरत में इस तरीके के बहुत सारे वाक़यात हमें मिलते हैं, जब आपकी आंखों से आंसू बहे थे। और सहाबा की जिंदगी में हम सबसे दर्दनाक वो दिन देखते हैं जब अल्लाह के नबी दुनिया से जाते हैं और सहाबा किराम की आंखों में आंसू आते हैं, और सहाबा कहते हैं उससे ज्यादा गम का दिन हमने नहीं देखा जिस दिन अल्लाह के नबी हमारे बीच में से तशरीफ ले गए। मेरे भाइयों, रसूल अकरम की जिंदगी के इन वाक़यात को पेश करने से मकसद ये है कि हम भी अपने आप को टटोले कि क्या जिन मौकों पर नबी की आंखों में आंसू आए थे, नबी कुरान सुनते वक्त रो रहे हैं, आज हम भी तो कुरान सुनते हैं, हमारे दिल क्यों इतने सख्त हो गए, हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते? नबी कब्रिस्तान के पास गए, कब्र को देखा तो रोने लगे, हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते हैं? नबी ने अपनी माँ को खो दिया, माँ को याद करके रो रहे हैं, आज अपनी माँ, अपनी जिंदा माँ के साथ हम कितनी खिदमत कर रहे हैं। ये सारे वाक़यात हमें ये सबक देते हैं। मेरे भाइयों, हजरत अली फरमाते हैं, बद्र की लड़ाई के पहले मेरी नींद खुली, मैंने देखा सारे के सारे लोग सो रहे हैं सिवाय मेरे और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मैंने देखा कि अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में रो रहे और दुआएं कर रहे हैं। सुबह होती है, बद्र की लड़ाई शुरू होने वाली है। 313 का मुकाबला अपने से 3 गुना ज्यादा तादाद से। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी अपने हाथों को उठा करके किबला रुख हो करके अल्लाह की बारगाह में रोते हुए कहते हैं, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, ऐ अल्लाह तूने जो वादा किया है उस वादे को तू आज पूरा फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल इसाबत लन तुबद फिल अर्ज़ि, ऐ अल्लाह अगर ये कलमा पढ़ने वाले, ये मुट्ठी भर ईमान वाले अगर आज हलाक हो गए, ऐ अल्लाह फिर रूए ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। इतना रोए अल्लाह के नबी कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे से आके चिमट जाते हैं अल्लाह के रसूल से और कहते हैं, कफा का मुनाशदतु रब्बका, ऐ अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह ताला आपसे जो वादा अल्लाह ने किया है वो वादा जरूर पूरा करेगा। और अल्लाह ने वादा पूरा किया। सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 नाज़िल हुई, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम, इस्तगीसून रब्बकुम, याद करो जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 1000 फरिश्तों को उतार करके तुम्हारी मदद की थी बद्र के मैदान में।
تو یہ وہ رونا تھا جو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام، مٹھی بھر صحابہ کرام کے بارے میں سوچ کر کہ اے اللہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو پھر کون اسلام کا نام لے؟ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں میرے بھائی، کاغذ کے اوپر ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ جانتے ہو کہیں کہیں لکھا رہتا ہے، جہاں بچے سوئے رہتے ہیں لکھا رہتا ہے keep silent, the children are sleeping، خاموش رہو بچے سو رہے ہیں۔ دنیا والے یہ پوسٹر لگاتے ہیں، یہ سلوگن لگاتے ہیں، بچے سو رہے ہیں ڈسٹرب مت کرو، خاموش رہو۔ آج دنیا کے ملک میں بچے مر رہے ہیں میرے بھائی، ان کی کٹی پھٹی لاشیں میڈیا کے اندر آ رہی ہیں، لیکن دنیا خاموش بنی ہے۔ آج دنیا چپ ہے اس ظلم پر، اس سرکشی پر، اس بے رحمی پر، اس حیوانیت پر دنیا کے کانوں پر جو نہیں رنگ رہی ہے۔ اور دنیا والے بڑی شرم کے ساتھ اور بڑی بے غیرتی کے ساتھ کہتے ہیں I stand with اسرائیل، میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے یہ تعلیم دی تھی انصر اخاک ظالما و مظلوما، کبھی ظالم کی مدد مت کرو۔ تمہارا اپنا بھائی بھی اگر ظلم کرے اس کے ہاتھ روکو، اسے ظلم سے روکو، کبھی ظالم کا سپورٹ مت کرو، کبھی ظالم کی مدد مت کرو۔ آج کا دور وہ ہے، یہ ترقی کا دور ہے، یہ دنیا کی بڑی تمدن اور تہذیب کا دور ہے۔ آج انسان چاند پر پہنچ گیا، آج چھوٹے چھوٹے بچے فلسطین میں مر رہے ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو تعداد تو کم نہیں ہے ہماری، کروڑوں کی تعداد میں ہے، مگر ایمان کمزور ہو گیا، ایمان کمزور ہو گیا، توحید کمزور ہو گئی۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں پتا، جن کو توحید کا مطلب نہیں پتا، جو کہیں پر بھی اپنا سر جھکا سکتے ہیں، کہیں پر بھی ہاتھ جوڑ سکتے ہیں، کہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہ ایمان کے بارے میں پتا، نہ توحید کے بارے میں پتا۔ تو تعداد ہماری بہت ہے، مگر وہ 313 جو نبی کی پونجی تھے، جو نبی کا کیپٹل تھے میرے بھائیوں، وہ پیور مسلمان تھے، وہ شدھ مسلمان تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی رو رو کے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ 313 ختم ہو گئے تو پھر وہ زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو، 313 صحابہ تھے بدر کے میدان میں، 2 صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں کافروں نے پکڑ لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا، ہم نے جان بچانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول ہم نے یہ وعدہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا تھا، آپ کا ساتھ تو ہم یقیناً دیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہماری تو فوج کی تعداد بھی بہت کم ہے، ہم تو صرف 313 ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں لڑائی میں جانے کی اجازت دیجئے۔ کان کھول کر کے سن لو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا انصرفا، اے میرے صحابی، اے میرے صحابیوں، جاؤ تم لوٹ جاؤ، تمہیں اپنی لڑائی میں میں شامل نہیں کر سکتا، ہم اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہ کریں گے، جو وعدہ تم کر کے اس وعدے کو ہم نبھائیں گے۔ 313 کو 315 نہیں ہونے دیا اللہ کے نبی نے۔ 2 لوگ پڑھ رہے تھے، آپ نے پڑھنے نہیں دیا۔ زبان کی ویلو اور وعدے کی ویلو اگر کوئی سیکھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے میرے بھائی۔ تو ایک آنسو تو میرے نبی کی آنکھوں سے بدر کے میدان میں نکلے تھے۔ ایک اور موقع یاد کیجئے، اما عائشہ فرماتی ہیں رات کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی میرے ساتھ تھے، رات کا آخری پہر آیا، آپ نے فرمایا یا عائشہ ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں، اے عائشہ مجھے جانے دو۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی بہت محبت کرتے ہیں، اور جب انسان بیوی سے محبت کرتا ہے تو بیوی کے نخرے اٹھاتا ہے۔ بھئی اللہ کے نبی تہجد پڑھنے جانا چاہتے ہیں، اس میں بیوی سے اجازت لینے یا بیوی سے پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، مگر یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، یہ پیار کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ کہا یا عائشہ میں اللہ کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ نے فرمایا انی احب قربک و احب ما یسرک، اے اللہ کے نبی میں تو یہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں، لیکن اگر آپ کی خوشی اللہ کی عبادت کرنے میں ہے آپ بڑے شوق سے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں فقام، اللہ کے نبی اپنے بستر سے کھڑے ہوئے فتطہرا، آپ نے وضو کیا،
پھر آپ کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے اور تہجد کی نماز پڑھ کر کے آپ بیٹھ کر کے رونے لگے. اتنا روئے حتی بل حجرہ، آپ کے کپڑے کا دامن آنسوؤں سے تر ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اتنا روئے حتی بلت لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر آپ رونے لگے حتی بلت الارض، یہاں تک کہ زمین پوری کی پوری آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی. اللہ اکبر. ہمارا نبی تہجد میں روتا تھا. ہم اور آپ پانچوں ٹائم کی نماز میں نہیں پڑھتے. مسجد کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، مجھے شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. مسجدیں تو بہت ہیں میرے بھائی، ہم ایک مسجد کے جانے کا غم کر رہے ہیں، یہاں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں. مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں. اور کان کھول کر کے سن لو خطیہ دیارہ کے میرے بھائیوں، قرآن کی نظر میں مرد کون ہے؟ قرآن نے مرد کس کو کہا ہے؟ قرآن کی نظر میں مرد وہ ہے جو اپنے کام دھندے کو چھوڑ کر کے نماز کے ٹائم نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. قرآن کا 18واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. حقیقت میں مرد تو وہ ہیں، حقیقت میں مرد تو وہ ہیں جو نماز کے ٹائم اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے لین دین کو چھوڑ دیتے ہیں، جن کا بزنس، جن کا کاروبار نماز سے بڑھ کر کے نہیں ہے. ہم تو اتنے بڑے بزنس مین ہو گئے، ہم تو اتنے بڑے کاروباری ہو گئے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنی نوکری کے لیے. میرے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو وہ کاروبار ہمارے لیے وبال بن جائے، وہ دولت ہمارے لیے مصیبت بن جائے، وہ نوکری ہمارے لیے مصیبت بن جائے. 5 ٹائم کی نماز ہمارا بھائی نہیں. تہجد کیا پڑھے گا؟ یا ہمارے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کے نبی رو رہے ہیں. اور اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر زندگی میں کچھ گولز ہیں، کچھ سپنے ہیں، کچھ ٹارگٹ ہے جس کو پورا کرنا ہے نا، تو اس اللہ کے سامنے رات میں تہجد پڑھ کے اپنے ٹارگٹ پیش کرو، اپنی آرزوؤں کو پیش کرو، جس اللہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آئے. رات کے ٹائم جب دنیا سو رہی ہو، اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو بندے کی یاد بڑی پسند آتی ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. میرے جنتی بندے تو وہ ہیں، جنتی بندے تو وہ ہیں، میرے بندے تو وہ ہیں تمام سے بستروں پر سو رہی ہو، وہ بستروں سے اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے رہتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی تہجد کی نماز میں رو رہے ہیں میرے بھائی. فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، حضرت بلال آتے ہیں آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے. کیا دیکھتے کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اس قدر آنسو ہیں، آپ اس قدر روئے ہیں، آپ کی داڑھی آنسو سے بھیگی ہے، زمین آنسو سے بھیگی ہے، آپ کے کپڑے آنسو سے بھیگے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، آپ تو بخشے بخشائیں، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا. اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اگر اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنایا ہے، کیا میں اپنے رب کا شکریہ بھی ادا نہ کروں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے بلال آج کی رات میرے اوپر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، جو انسان اس آیت کو سن کر کے اس پر غور نہ کرے وہ برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے. نبی نے بددعا دے دی وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَدَبَّرْهَا. جو اس آیت کو سن کر کے اس کے اوپر غور نہ کرے اس کے لیے بربادی ہے. کون سی آیت تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 تھی. اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب.
بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے اندر، بے شک دن اور رات کی گردش کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ نے کہا عقل مند وہ لوگ ہیں۔ রাজবাড়ার একটা মেয়ে ছেলে কান্দা বিয়াগুলো আছে স্টেজে আছেন, কে এমন মা আছে যে নিজের ছেলে ছেড়ে আপনি ঘুমিয়ে আছেন? রাজবাড়া সিরাজুলের মেয়ে। آپ غور کیجئے میرے بھائی، اللہ کے نبی بددعا کر رہے ہیں کہ اس آیت کو جو سنے اور غور نہ کرے، اس سے عبرت حاصل نہ کرے، وہ برباد ہو جائے۔ اللہ اس آیت کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ عقل مندوں کے لیے کائنات کے اندر نشانی ہے۔ اور عقل مند کون ہے؟ جو بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے اور لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا دنیا کی ڈگری پانے والا اور دنیا میں بڑے بڑے عہدے پانے والا وہ دانشور نہیں ہے، وہ جینیس نہیں ہے، وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، وہ بدھیمان نہیں ہے۔ بدھیمان وہ ہے، عقل مند وہ ہے، جینیس وہ ہے جو اپنے کریٹر کو پہچانتا ہو، جو اپنے رب کو پہچانتا ہو، جو اپنے رب کے آگے سر نہ جھکائے۔ آج آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں، اور صاحب وہ کسی جانور کی عبادت کر رہے ہیں، کسی ندی کو اپنا معبود کہہ رہے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں، چوہے کتے بلی بندر کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، انسان کی عقل جب ماری جائے وہ شرک کرتا ہے، وہ کریشن کے آگے جھکتا ہے، اور انسان جب جینیس ہوتا ہے وہ کریٹر کے آگے جھکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جینیس وہ لوگ ہیں، عقل مند وہ لوگ ہیں جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات میں غور کرتے ہیں، اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی تہجد میں رو رہے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے نبی کے اس واقعے سے، اپنے نبی کی سیرت کے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ کیا آج ہم اور آپ بھی تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہمارا نوجوان کرتا ہے؟ اور کیا تہجد کی نماز پڑھتے وقت بھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو آتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو تہجد کی نماز میں رو رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع یاد کیجئے جب اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ اقرا علی القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ وعلیک انزل، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اتارا گیا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، آپ کے اوپر تو قرآن اترا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں؟ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، اے عبداللہ آج میں کسی دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ او لوگوں، ہمارا نبی تو قرآن کو سننے کی تمنا کر رہا ہے، ہمارے نبی تو قرآن سننے کی تمنا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی تو رات و دن قرآن پڑھنے والے ہیں۔ او لوگوں، او نوجوان ساتھیوں، رات و دن موبائل میں اور سوشل میڈیا میں ملوث رہنے والے میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی ذرا سوچو تم نے آخری بار قرآن کو کب پڑھا تھا؟ تم نے تو کار کے اندر بھی گانے کو سیٹ کر کے رکھا ہے، تم نے تو موبائل کی کالر ٹیون میں بھی گانے سیٹ کر کے رکھا ہے، جب تم بائک چلاتے ہو تب بھی اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر کے گانے سنا کرتے ہو، جب تم کار چلایا کرتے ہو تب بھی تم گانے سنا کرتے ہو۔ اللہ نہ کرے اگر ٹرین کا، کار کا یا بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے اور اسی حالت میں تمہاری موت ہو جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما مات علی، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر ہو سکے اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ ٹائم قرآن کو سننے سنانے کے لیے بھی نکال لیا کرو، شاید اسی حالت میں ہماری موت آ جائے تو کم سے کم اللہ کے ہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں نجات تو پا سکتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے وقت پڑھتے ہوئے دنیا سے آئے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ سے کہہ رہے ہیں عبداللہ جو قرآن پڑھ کے سناؤ، میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی کہتے ہیں ہمیں میوزک سے سکون ملتا ہے،
ہم کوئی اپنی پسند کا میوزک سنتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. میں کہتا ہوں وہ دل مردہ ہے, وہ دل مر چکا ہے, وہ دل ڈیڈ ہو چکا ہے جس دل کو میوزک سے سکون ملتا ہو. اس لیے کہ ایمان والے کے دل کو تو میوزک سے سکون نہیں ملتا ہے, ایمان والے کے دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, میرے بندو تمہارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. آپ نے کہا عبداللہ میں تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. اور یہاں ایک بات اور نوٹ کر لو, صحابہ میں ہر صحابی کی اپنی ایک کوالٹی تھی. کوئی صحابی لڑنے میں ماہر ہے, کوئی صحابی علم میں ماہر ہے, کوئی صحابی فتویٰ دینے میں ماہر ہے. ہر صحابی کا اپنا ایک کردار ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت اچھے قاری تھے, قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے. بلکہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن ایسا سننا ہو جیسے قرآن ابھی تازہ تازہ اتر رہا ہے اور نازل ہو رہا ہے, ایسا قرآن اگر کسی کو سننا ہے تو عبداللہ بن مسعود سے سن لو. یہ قرآن اتنا بہترین پڑھتے تھے. اگر آج آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے, اگر آج آپ کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور تراویح کی نماز میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ آپ کے بچے کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں, میرے بھائیو یہ خوش قسمتی اور خوش نصیبی کا مقام ہے. قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کو سورہ نساء پڑھ کے سنانے لگا, میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا. جب میں سورہ نساء کو پڑھنے لگا تو پڑھتے پڑھتے میں سورہ نساء کی اس آیت کے اوپر پہنچا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی, اے میرے رسول, ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور اے نبی آپ کی امت کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت کے اوپر پہنچا اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا کہ عبداللہ بس کرو, بس کرو, اب روک دو, اب تلاوت روک دو. میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ کے نبی رو رہے تھے, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. آپ اس لیے رو رہے تھے, آپ کو اپنے کندھے پر ڈالی جانے والی ذمہ داری کا احساس تھا. آپ کو یہ احساس تھا اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے میرے کندھے پر ڈالی ہے, میری ساری امت کے بارے میں مجھے گواہ بنایا جائے گا, مجھ سے سوال کیا جائے گا. اس ذمہ داری کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے نبی رو رہے تھے. آج کون ذمہ داری کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ آج تو ہوڑ لگی ہے عہدوں کی. مجھے امیر بنا دو, مجھے ناظم بنا دو, مجھے خزانچی بنا دو, مجھے مدرسے کا ناظم بنا دو, مجھے مسجد کا متولی بنا دو. آج تو صاحب سیاست ہوتی ہے, پولیٹکس ہوتی ہے, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, خرید و فروخت ہوتی ہے. آج تو عہدے اور کرسی کے لیے انسان کسی حد تک گر جاتا ہے. میرے بھائیو, ہمارے نبی نے یہ سبق بھی ہمیں سکھایا کہ عہدے اور ذمہ داری یہ لینا بہت آسان کام ہے, اسے نبھانا بہت مشکل کام ہے. اللہ کے نبی اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچ کر کے رو رہے ہیں. میرے بھائیو, آپ کی آنکھوں سے آنسو ہے. اور آگے بڑھیے, ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں. اپنی ماں کو آپ نے 6 سال کی عمر میں کھو دیا تھا. او لوگوں, یتیم کیا ہوتا ہے یہ کوئی اللہ کے نبی سے پوچھے. آپ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہ تھا. 6 سال کی عمر میں آپ نے اپنی ماں کو کھو دیا. نہ ماں کا پیار آپ کو ڈھنگ سے ملا, نہ باپ کا سایہ آپ کو ملا. آپ تو در یتیم تھے, آپ تو پیدائشی یتیم تھے. آپ سے زیادہ یتیم کا درد کون سمجھ سکتا ہے؟ اسی لیے آپ نے یتیموں کے حقوق بیان کیے. آپ نے یتیموں کی پرورش کرنے والے کو جنت کی خوشخبری سنائی. آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین. آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا, یتیم کو پالنے والا, یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ جائے گا. جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ملی ہوئی ہیں, یتیم کی پرورش کرنے والا بھی جنت پہ اپنے نبی کے ساتھ جائے گا. یتیم کے حقوق کا آپ نے بیان. آج برسوں کے بعد آپ کا گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی ہے.
میرے پیارے ساتھیوں، یتیم تو اس بچے کو کہتے جو ابھی نابالغ ہو۔ اللہ کے نبی کی عمر تو 40-50 سال کے پار ہو چکی ہے۔ آج آپ کا بچپن نہیں ہے، آج آپ کی جوانی نہیں ہے، جوانی کے بعد کا پیریڈ ہے۔ پھر بھی جب اپنی ماں کی قبر کے پاس سے آپ گزرتے ہیں، ماں کی ممتا آپ کو یاد آ جاتی ہے، ماں کا پیار آپ کو یاد آ جاتا ہے، ماں کو کھونے کا احساس آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اپنی ماں کو یاد کر کے آپ رونے لگتے ہیں، اور آپ کے آس پاس جتنے صحابہ کرام ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ صحابہ کرام بھی رونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ کی ماں زندہ ہے، زندگی میں ماں کی قدر کرو۔ مرنے کے بعد ماں یاد آئے گی، وہ کام جو آپ کی ماں نے کیا ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ مرنے کے بعد لاکھ اپنی ماں کی طرف سے مسجد میں چندہ دیتے رہو، مدرسے میں چندہ دیتے رہو، ٹیوب ویل لگواتے رہو، کوئی مطلب نہیں ہے اگر اس ماں کی زندگی میں آپ نے ماں کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی ان استغفر لأمی، میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ہائے ہائے، اللہ کے نبی اس کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، مگر یہاں پر آپ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، آپ اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ او میرے بھائیوں، اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، آپ کا باپ مسلمان ہے، اللہ نے آپ کی ماں کو مسلمان بنایا، آپ کے باپ کو مسلمان بنایا، تو یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے نبی کو بھی نصیب نہیں ہو پائی۔ اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ممبئی کے، رہنے والے یو پی کے ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں۔ پہلے وہ بیچارے غیر مسلم تھے، اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بڑا اچھا دعوت کا کام کرتے، دین کا کام کرتے۔ کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کے ماں باپ بھی اسلام انہوں نے قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے؟ میں دیکھتا ہوں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میرے بھائی، وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ دعا کیجئے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے، باپ تو مر گیا ہے، ماں زندہ ہے، میں سمجھا رہا ہوں، ماں کو راستے پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس دعا کیجئے اللہ میری ماں کو ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، ایک اولاد کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنی ماں کے لیے دعا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی بدنصیبی کی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، آپ کا باپ مسلمان ہے، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اجازت نہیں دی، اور پھر میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، اپنی ماں کی قبر کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے اجازت دے دی۔ تو اے لوگوں، تم بھی قبرستان جایا کرو اور قبروں پر جایا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جانے سے موت کی اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، ہمارے ہندوستان میں شاید آپ کے کٹیہار کے علاقے میں اور سیمانچل کے علاقے میں یہ چیزیں آپ کو کم ملیں گی، اللہ کا شکر ہے۔ تھوڑا سا آپ اور ادھر چلے جائیں، تھوڑا سا آپ یو پی کی طرف چلے جائیں، راجستھان کی طرف چلے جائیں، دلی کی طرف چلے جائیں، کوئی شہر خالی نہیں ہے، کوئی شہر خالی نہیں ہے جہاں بزرگوں کی قبروں کے نام پر بڑے بڑے مقبرے بنے ہیں، اور جہاں بڑی رونق لگی ہے، مرد و عورتوں کا جمگٹ ہے، اور وہاں باقاعدہ شرک ہو رہا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ایسی ہی عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لعن اللہ زوارات القبور، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہو جو بہت زیادہ قبرستان جاتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کبھی کبھار عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، اپنے باپ کی، اپنے شوہر کی، اپنے بھائی کی قبر کو دیکھنے کے لیے، موت کو یاد کرنے کے لیے جا سکتی ہیں، مگر جو عورتیں بہت زیادہ قبرستان جاتی ہیں اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں بھی اللہ کے نبی نے وہی بات کہی کہ تم قبرستان جا سکتے ہو، جایا کرو، قبر پر جانے سے تم کو آخرت کی یاد ہے۔
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کا یہ پروگرام جس مسجد کی تعمیر کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے منعقد ہوا ہے، اللہ اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جن بھائیوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ ان کے چندوں کو قبول کرے، اور جنہوں نے اب تک ہاتھ آگے نہیں بڑھایا ہے ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ بڑھ چڑھ کر کے اس مسجد کے تعاون کریں، اس میں حصہ لیں۔ اللہ ہمارے دان کو، ہمارے خیرات کو، ہمارے صدقات کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ ابھی جی دیکھیے ابھی ٹائم نہیں ہے، مختلف بہت ہے میرے پاس، سوال جواب کا ٹائم نہیں ہے۔